بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت کے وقت چند مختصر آداب۔ عورت اور مرد پاک اور باوضو ہوں، مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ اگر اول میں بھول جائیں تو بعد انزال یاد آنے پر کہہ لیں۔ مباشرت سے قبل خوشبو ملنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر قسم کی بدبو، چاہے وہ میلے کچالے ہونے کی وجہ سے ہو یا تمباکو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو، شہوت کو مردہ اور رغبت کو نفرت سے بدل دیتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلہ رو نہ ہو، صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو۔ مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ ہو بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ جب انزال ہونے لگے تو اس وقت کی دعا پڑھ لے۔ اگر اس جماع سے فرزند پیدا ہوا تو شیطان اس کو ہرگز نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ صحبت کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ ارادہ جب مباشرت کا ہو تو اس نیت سے کیا کرے کہ زنا سے باز رہوں اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے فراغت ہوگی اور اولاد نیک بخت ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ صحبت کرنے میں ثواب ہے۔ اجنبی عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی سے صحبت کرنا دل کی طہارت کا سبب ہے۔ صاحب احیا نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جماع کی حاجت ایسی ہی ہے جیسے غذا کی۔ غرض یہ کہ واقع میں بیوی غذا اور دل کی طہارت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے جس شخص کی نظر اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس کی طرف شائق ہو، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس لیے کہ صحبت کرنا دل کے وسوسہ کو دور کر دے گا، اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو چاہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے کہ اس کے پاس بھی وہی بات ہے۔ بیوی کے پستان چومنے کی اجازت۔ عورت کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جس کو چھونے، گدگدانے سے، مسلنے سے عورت کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی شخص عورت کے پستان چومے یا چوسے تو وہ جائز ہے، مگر پستان منہ میں لینے سے لحاظ نہایت ضروری ہے کہ عورت کا دودھ منہ میں جا کر حلق میں نہ جائے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حالت حمل اور رضاعت میں صحبت کی اجازت۔ حالت حمل اور ایسی حالت میں جب کہ بچہ دودھ پی رہا ہو، مسئلہ کے لحاظ سے صحبت کرنا بلا کرہ جائز تو ہے، مگر اطباء کے نزدیک جماع نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ صحبت سے نیا حمل قرار پا سکتا ہے اور حمل کے بعد عورت کا دودھ خراب ہو سکتا ہے، جس کو پینے سے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسی باتیں اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے تھے جو امت کے حق میں مفید ہوں، اور ان باتوں کو اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے جو امت کے حق میں مضر ہوں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ لا تقتلوا اولادکم سرا فإن الفعل یدرک الفارس فیہ عشرا۔ اپنی اولاد کو خفیہ طریقہ پر ہلاک نہ کرو، کیونکہ دودھ پیتے بچے کی موجودگی بیوی سے صحبت کرنے میں بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت حرمت کے درجہ میں نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کے زمانہ میں دوسری قوموں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا اور انہیں اس سے بظاہر نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے جماع کی کلی ممانعت کر دی جاتی تو شوہروں کو اس سے تکلیف ہوتی، کیونکہ دودھ پلانے کا سلسلہ 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْهَا عَنِ الْغَيْلَ ثُمَّ رَأَيْتُ الْفَارِسَ وَالرُّومَ۔ میں چاہتا ہوں کہ دودھ پیتے بچوں کی ماؤں سے مباشرت کرنے سے منع کر دوں، مگر فارس اور روم کے لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ احادیث بالا کی روشنی میں مرد کو چاہیے کہ ایام رضاعت میں جلد از جلد صحبت کرنے سے تو بچتا ہی رہے، نیز دیگر طبی اصولوں کا علم حاصل کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کے طبی اصولوں کو نظر میں رکھا۔ جماع کے لیے مخصوص راتوں میں ممانعت۔ صاحب احیا نے لکھا ہے کہ 3 راتوں میں صحبت کرنی مکروہ ہے، ایک مہینے کی اول شب، دوسری آخری شب، تیسری 15ویں شب۔ کہتے ہیں ان تینوں راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان صحبت کیا کرتے ہیں، اور اس امر کی کراہت ان راتوں میں حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ صاحب رفاح المسلمین نے بھی مذکورہ بالا راتوں کے علاوہ شب چہار شنبہ اور شب عیدین میں اور اس رات میں کہ صبح کو ارادہ سفر کرنے کا ہو تو صحبت کو منع لکھا ہے۔ ایسا کرنے سے فرزند میں کچھ عارض ہوتا ہے۔ طب نبوی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آدھے مہینے میں اپنی اہلیہ سے صحبت نہ کیا کرو، کیونکہ اس تاریخ میں شیاطین آیا کرتے ہیں۔ ترمذی کے ترجمہ میں فائدہ کے تحت لکھا ہے کہ مشائخ کی رائے میں عین نماز کے وقت صحبت کرنے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اولاد نافرمان ہوتی ہے۔